رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. یہ بات ہمیں بچپن سے پڑھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا احترام ایسے کیا جاتا ہے کہ دنیا کے ہر خطے، ہر کونے، ہر گوشے جہاں مسلمان آباد ہیں، اس مہینے میں قرآن کو ختم کیا جاتا ہے. لیکن تقریباً 39 قرآن پاک ایسے پڑے ہوئے ہیں NCCIA FIA کے مختلف دفاتر میں جو غلاظت میں لتھڑے ہوئے ہیں، اور یہ غلاظت بھی کوئی عام غلاظت نہیں ہے بلکہ انسانی غلاظت ہے، یعنی کہ ان کے اوپر مشت زنی کر کے غلاظت پھینکی گئی ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. موقع پر تفتیش کے دوران ملزم نے اپنے گھنونے فعل کا اعتراف کیا اور بتلایا کہ اس کے گھر میں ایک قرآن پاک اور جائے نماز بھی موجود ہے، جن کو استعمال کر کے ملزم نعوذ باللہ مشت زنی کرتا رہا ہے. DNA رپورٹ، ملزم سے ریکور شدہ جائے نماز اور قرآن پاک سے ملنے والے سپمز کے سیمپلز ملزم کے DNA سے میچ پائے گئے. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ، اور بڑے دکھے ہوئے بلکہ ٹوٹے ہوئے دل سے میں یہ اوپن ویڈیو لیٹر ریکارڈ کرا رہا ہوں حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان دونوں سے. میرا یہ ایک خطاب ہے، ایک درد دل ہے. یہ بات تو اب سب کو پتہ چل چکی ہے کہ پاکستان میں توہین کے بدترین کیسز چل رہے ہیں، جو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کی تاریخ میں ایسے سامنے نہیں آئے، جس میں پورنوگرافک بلاسفمی کی جاتی ہے. اور یہ ٹرم بڑی انفارچونیٹ ٹرم ہے جو کہ پاکستان کے اداروں کی طرف سے یوز کی جاتی ہے. اس میں باقی جو معاملات ہیں اس کے اوپر آپ کو میرا بہت کام ملے گا. کوئی 6-7 ڈاکومنٹریز ملیں گی، اور ویڈیوز ملیں گے، مونولوگز ملیں گے، ایک ڈبیٹ آپ کو TCM کے چینل پہ مل جائے گی. لیکن آج کا یہ اوپن ویڈیو لیٹر اسپیسیفکلی قرآن کے حوالے سے ہے کہ باقی کیسز میں ڈیلے ہو رہا ہے، کچھ بھی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ سیپریٹ معاملات ہیں، ان کو ہم ڈیل کرتے ہیں، عدالت ہے اینڈ سو فورتھ. لیکن کوئی 39 کے قریب، پہلے 29 تھے، بعد میں یہ ساری کاپیاں اکٹھی ہوئی تو ناؤ وی انڈرسٹینڈ کہ اراؤنڈ 39 کاپیز قرآن کی ایسی پڑی ہوئی ہیں جن پہ ان ظالموں نے ایجیکولیٹ کیا، مشت زنی کی، ایجیکولیٹ کیا قرآن کے مقدس اوراق پہ، اور وہ ثبوت کے طور پہ FIA کے پاس پڑے ہیں. ہم جب ان سے کہتے ہیں کہ یہ گناہ جاریہ ہے، ہر وہ سیکنڈ جو گزر رہا ہے اور قرآن اسی حالت میں ہے، تو یہ گناہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے اور یہ ریاست کے ذمے ہے. تو آگے سے ہمیں ایک آپریشنل مجبوری بتائی جاتی ہے NCCIA کی طرف سے، اس سے پہلے FIA کی طرف سے، کہ دیکھیں بھئی ہمارا تو یہ ایویڈنس ہے، اگر ہم نے اس کو جو ریلیجس رائٹس یہاں پہ اپلائی ہوں گے، یعنی کہ اگر ہم نے اس کو غسل دیا، اس کی تدفین کی، تو ہمارا تو ایویڈنس ختم ہو جاتا ہے. تو اس کا ہم کیا کریں؟ بہت سے علماء اس بات سے واقف ہیں، وہ اس بات پہ بات بھی اٹھاتے ہیں. لیکن رمضان کا مہینہ میرے خیال میں قرآن کیا، میں اس بات کو، میں نہیں ہے میرے پاس ایسا دل کہ جس کو میں کھول کے لوگوں کے سامنے رکھوں اور یہ کہوں کہ کیا اس دن کا انتظار ہے کہ قرآن کی آیتیں ہم سے پردہ کر لیں کہ تم اس لائق ہی نہیں ہو، ساری ساری رات کھڑے ہو کے مجھے پڑھ رہے ہوتے ہو. لیکن میں اس غلاظت میں لپٹا پڑا ہوا ہوں کہ تم اپنی ماں کا دوپٹہ بھی اس حالت میں برداشت نہیں کر سکتے. But no one seems to care. تو جب یہ حالت ہوئی پڑی ہے تو پھر کس کے پاس جایا جائے؟ اس لیے اب ساری باتیں جتنا لکھ سکتے تھے لکھ چکے، جو بات بتا سکتے تھے وہ بتا چکے. اب آخری بات یہ ہے کہ ڈائریکٹلی بتا رہے ہیں کہ جناب اس کا سلوشن بڑا سمپل ہے. میاں عبدالجلیل شرک پوری صاحب بڑے آسان طریقے سے اس بات کو سمجھاتے ہیں کہ مرڈر کیس میں آپ ہر پیشی پہ، ہر سماعت پہ ڈیڈ باڈی کو نہیں لے کے جاتے ہیں، بلکہ ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو ریاست کا ایویڈنس ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم یہ اپلائی کیوں نہیں کر سکتے کہ ریاست کی ذمہ داری میں ایک آدمی موجود ہو، یعنی قرآن کا پہلے فوری طور پہ DNA ٹیسٹ کرایا جائے، اور DNA ٹیسٹ کے بعد اس کو ریاست کے ایک آفیشل کی سپرویژن میں، وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے آفیشل ہو سکتے ہیں، وہ کوئی میجسٹریٹ ہو سکتے ہیں،
کہ اس قرآن کو غسل دیا جائے، قرآن کو غسل دینے کے بعد اس کی تدفین کی جائے اور سرٹیفائی کرے وہ آفیشیل کہ یہ میرے سامنے یہ جو ڈی این اے رپورٹ ہے یہ اسی قرآن سے منسلک ہے، اسی قرآن سے یہ تعلق رکھتی ہے جس کو میرے سامنے، جس کو غسل دیا گیا اور اس کی تدفین کی گئی۔ کتنا عرصہ ہم اسے اس حالت میں رکھیں گے؟ اگر یہ بات کی جائے کہ پرائیویٹلی اگر کوئی فنڈ ریزنگ کی جائے، 16,500 روپے کا یہ ڈی این اے ٹیسٹ ہے جو نہیں ہو رہا پر کاپی، کہ اگر پرائیویٹلی فنڈنگ کی جائے تو آگے سے 1000 طرح کے اور انسٹیٹیوشنل اور ریڈ ٹیپ کے مسئلے آ جاتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ڈرافٹ آرڈر ہے وہ گورنمنٹ کا لگتا ہے، پرائیویٹ سٹیزنز کو فنڈ نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ پر ون ہیز ٹو آسک اے کویسچن کہ آمد رمضان پہ آپ نے کروڑوں روپے کے بینر لگا دیے، حکومت نے، پنجاب کی حکومت نے، وفاقی حکومت اس طرح سے کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو بسنت ہوئی ہے، میں کنفرم نہیں کر سکتا لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ جو ایک پروٹیکٹیو بار ایک لگی موٹر سائیکلوں کے سامنے، ایک روڈ جو لگا ہے کہ وہ ڈور وغیرہ نقصان نہ کرے، اس پہ شاید کوئی 9 کروڑ کے لگ بھگ کا خرچ آیا ہے۔ یہ جو میں آپ کو سارے قرآن کے میں بتا رہا ہوں یہ ٹوٹل 6,43,500 روپیہ، دیٹس اٹ، صرف اتنا خرچہ ہے۔ حکومت پنجاب اگر یہ صرف ویو آف کر دینا، اس لیے کہ اس کی جو اس کا ڈی این اے ٹیسٹنگ ہونی ہے وہ پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی میں ہونی ہے اور وہ حکومت پنجاب کے ڈومین میں ہے کہ وہ ویو آف کر سکتی ہے، وہ کہہ سکتی ہے کہ ہماری طرف سے کوئی چارج نہیں ہے۔ پھر این سی سی آئی اے کے لوگ وہاں پہ لے کے جا بھی سکتے ہیں، اس لیے وہ پیسوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ جو میں نے اماؤنٹ کو یہ بتایا آپ کو، اماؤنٹ یہ این سی سی آئی اے کے سینئر آفیشلز پاکستان کے اور بیوروکریٹس، آئی ایم ویری شیور یہ اسلام آباد سے کراچی کا ایک آفیشیل ٹور کرے تو اس سے زیادہ خرچہ آ جاتا ہوگا۔ اس کے لیے ہمارے پاس پیسے ہیں، باقی چیزوں کے لیے ہمارے پاس پیسے ہیں، اس کام کے لیے پیسے نہیں ہیں، جس کو قائد اعظم کہتے تھے کہ قرآن ہمارا آئین ہے۔ اس قرآن کے نام پہ یہ پاکستان بنا ہوا ہے اور یہ حالت ہے کہ ہم اس کے لیے 6-7 لاکھ روپیہ نہیں ادھر ویو آف نہیں کر سکتے، جنریٹ نہیں کر سکتے۔ دیٹس آل واٹ اٹ ٹیکس۔ اور ایسا بھی نہیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب کئی مہینے پہلے جب وہ مبارک ثانی کا کیس چل رہا تھا، اس وقت وہ اناؤنس کر چکے ہیں کہ 2-1 ہفتوں کے اندر ہم اس پہ قانون سازی کر کے اس معاملے کو نپٹائیں گے۔ مہینے گزر گئے ہیں اس بات کو۔ اس وقت جو اس کی وہ ضمانت وغیرہ وہ خارج ہونے کے بعد اس کے ٹرائل میں واپس چل کے اس کو سزا بھی ہو چکی ہے۔ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا اس کا اس سے کوئی تعلق ہے، میں بتا رہا ہوں کہ ٹائم اتنا زیادہ لیپس ہو چکا ہے۔ ہر روز قانون بنتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے تو ایک دن میں کئی قانون بن جاتے ہیں، لیکن یہ ایک آرڈیننس 1 دن کا کام ہے، یہ صرف 1 دن کا کام ہے۔ ایک آرڈیننس پاس ہو، قانون کا حصہ بنے، اگلے دن یہ سارا ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہماری درخواست جو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وفاق ایک آرڈیننس پاس کر دے، حکومت پنجاب، کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو، کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو کہ اگر آپ ایک قانون آپ بھی پاس کر دیں کہ جو قرآن کے حوالے سے جو ایویڈنس جو ڈی این اے رپورٹ بننی ہے اس پہ خرچہ نہیں ہوگا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو مائنورٹیز ہیں ان کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے۔ یہ تو ہم صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، رمضان کی وجہ سے ہمارے دل زیادہ دکھے ہوئے ہیں، یہ اپنی جگہ پہ ایک بات ہے، لیکن وہاں پہ تو جو ہندو مقدس کتابیں ہیں ان کے اوپر بھی اس طرح سیاسی توہین کی گئی ہے۔ جو کرسچن سیکرڈ نشان ہیں ان پہ کہتے ہیں کہ آپ جو ریلیجس جو بھی آرٹیکلز ہیں، اسکرپچر ہے، کتب احادیث موجود ہیں، ہم یہ نہیں آپ سے کہہ رہے کہ آپ صرف یہ کام مسلمانوں کے لیے کریں، ہم نے اپنی مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ سب کے دل دکھے ہوئے ہیں اس چیز پہ کہ جب بھی کوئی اس طرح کی ڈی این اے ہو تو آپ فیس ویو آف کر دیں۔ کتنا بڑا کام ہے یہ، سارا قرآن کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ 6.5 لاکھ روپے کا بھی کام نہیں ہے، اس سے بھی کم ہے۔ ایک آدھا ٹور آپ کا اتنے کا پڑتا ہے، ساری سیکیورٹی، فیول، اکوموڈیشن وغیرہ اس کے اندر اگر شامل کریں تو جو اس کی ویلیو بنتی ہے۔ یہی ہماری درخواست ہے، یہی ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ اس ملک کے لوگ، اور پرٹیکولرلی مریم بی بی، آپ تو کہتی ہیں کہ آپ سب کی ماں ہیں۔ ایج میں 2-1 سال آپ سے بڑا ہوں گا یا آپ مجھ سے 1 آدھا سال بڑی ہوں گی، بٹ وی آر پارٹ آف دا سیم ایج گروپ، بٹ یو کلیمڈ ٹو بی دا مدر، یو کلیمڈ اٹ۔ بچے کس کے پاس جائیں؟ ہو شوڈ وی ٹرن ٹو؟ اس دنیا میں اگر نہیں ہے کوئی ایسا that we can turn to، حشر کا دن تو ہے پھر، کہ جنہوں نے بڑے بڑے کلیم کیے تھے، جو بڑے بڑے چودھری تھے، ان سب کو پتا تھا کیا ہو رہا ہے، ایوریبڈی نیو۔ تو بجائے اس کے کہ حشر کے دن ہم آپ کے خلاف وکیل بنے، کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم آپ کے حق میں گواہ بن جائیں کہ آپ نے سٹینڈ لیا تھا۔
حرمت قرآن کے لیے آپ نے سٹینڈ لیا تھا، کیونکہ قرآن نے اس دن شفاعت بھی کرنی ہے، قرآن نے اس دن شکوے بھی کرنے ہیں۔ تو قرآن اپنے نہ پڑھنے والے کے خلاف کیس کرے گا تو وہ امیجن کریں کہ قرآن کو اس حالت میں لے کے آنے والا اور پھر اس حالت میں اس کو رکھنے والا۔ یوز یور امیجنیشن۔ شکریہ آپ کا۔